دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، رب قدیر اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان فیوچر کے حوالے سے، مستقبل کے حوالے سے بڑا حساس واقع ہوا ہے۔ انسان کی طبیعت میں کل کا پلان ہے، کل کا منصوبہ ہے، مستقبل پر انسان کی نظر ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر ایک انسان تاجر ہے تو وہ تجارت کی منڈی کے لیے، اگر ایک انسان طالب علم ہے تو وہ ایجوکیشن کے میدان کے لیے، اگر ایک انسان گھر کا ذمہ دار ہے تو وہ گھر کے مستقبل کے لیے فکر مند ہوتا ہے اور وہ مستقبل کا پلان تیار کرتا ہے، وہ کل کا پلان تیار کرتا ہے، اور یقیناً کل کی فکر کرنا یہ انسان کا درجہ امتیاز بھی ہے، یہ انسان کی پہچان بھی ہے۔ انسان دوسری مخلوق سے یہاں یوں بھی ممتاز ہوتا ہے کہ دوسری مخلوق کے پاس کل کا پلان نہیں ہوتا، اور قوم مسلم کے اور انسان کے پاس کل کا پلان ہوا کرتا ہے، بلکہ آج تو دنیا کی قومیں 100 سال کا پلان لے کر کے چل رہی ہے، 200 سال کا پلان لے کر کے چل رہی ہے۔ انسان اپنے پلانوں کو صدیوں پر محیط کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں اس کا مخالف نہیں کہ کل کا پلان نہیں بنانا چاہیے، میں اس کا مخالف نہیں کہ میں آپ کو اس سے روکوں کہ کل کا پلان نہ بناؤ، کل کی فکر نہ کرو، یقیناً اس سے منع کرنے کے لیے نہیں آیا، لیکن میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تجارت کی منڈی کے لیے کل کا پلان بنانے والوں، گھر کے مستقبل کے لیے کل کا پلان بنانے والوں، اولاد کے لیے کل کا پلان بنانے والوں، قوموں کے لیے کل کا پلان بنانے والوں، دنیا کے لیے کل کا پلان بنانے والوں، معاش اور معیشت کے لیے کل کا پلان بنانے والوں، سماج اور معاشرے کے لیے کل کا پلان بنانے والوں، آپ مجھے بتائیں کہ جس کل کے لیے آپ پلان تیار کر رہے ہیں، جس کل کے لیے آپ پلان بنا رہے ہیں، وہ کل کیا آپ کی زندگی میں آئے گا بھی؟ کیا وہ کل آپ کی زندگی کے اندر آئے گا؟ اس کی گارنٹی کیا ہے کہ وہ کل آپ کی زندگی کے اندر ضرور آئے گا؟ اس محفل میں بیٹھنے والے لوگ یہ گارنٹی نہیں دے سکتے، نہ اہل منبر کے پاس گارنٹی ہے، نہ آپ کے پاس گارنٹی ہے، نہ میرے پاس گارنٹی ہے کہ ہم اس محفل کے اندر بیٹھے ہیں، صلاۃ و سلام تک ہم موجود رہیں گے بھی یا نہ رہیں گے، ہمارا نام زندوں میں ہوگا یا مردوں میں ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہمیں پل کی خبر نہیں، ہم کل کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ اب آپ مجھے بتائیں، جس کل کا ہم پلان تیار کر رہے ہیں، جس کل کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، جس کل کے لیے کوشش کر رہے ہیں، وہ کل ہماری زندگی میں نہیں آنے والا، لیکن ایک کل ایسا ضرور ہے، ایک کل ایسا ضرور ہے جس کی گارنٹی قرآن نے دی ہے، جس کا اعلان خدا نے کیا ہے، جس کا اعلان مصطفیٰ کریم نے کیا ہے۔ جو کل نہیں آنے والا یا جس کل کی کوئی گارنٹی نہیں، اس کے لیے انسان رات و دن محنت کرتا ہے، لیکن جس کل کی گارنٹی قرآن نے دی ہے، انسان اس کل کے لیے کیا تیاری کر رہا ہے، انسان اس کل کے لیے کیا کوششیں کر رہا ہے، انسان اس کل کے لیے کیا تگ و دو کر رہا
رہا ہے وہ کون سا کل ہے جس کے لیے قرآن نے تیاری کا حکم دیا؟ وہ کون سا کل ہے جس کا اعلان خدا نے کیا؟ تو میرا کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو، کل کے لیے کیا روانہ کر رہے ہو، کل کی خاطر تم نے آگے کو کیا بھیجا، اس کی فکر کرو۔ وہ کون سا کل ہے جس کی تیاری کا حکم قرآن دیتا ہے؟ غد عربی میں آنے والے کل کو کہتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں غد کہہ کر کے قرآن کس کل کی بات کر رہا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں غد کہہ کر قرآن نے قیامت کے دن کی بات کی ہے، میدان محشر کی بات کی ہے، یوم حساب کی بات کی ہے۔ پھر اللہ نے غد کہہ کر یہ کل کہہ کر کے قیامت کا دن کیوں بیان کیا؟ مفسرین فرماتے ہیں کل کا آنا جتنا یقینی ہے اس سے زیادہ قیامت کا آنا یقینی ہے، کل کا آنا جتنا یقینی ہے اس سے زیادہ قیامت کا آنا یقینی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ نہ کرے اگر تجارت کی منڈی میں کوئی ناکام ہو جائے تو اس کے دوست اس کا ساتھ دے سکتے ہیں، اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اگر تجارت کی منڈی میں کوئی ناکام ہو جائے تو اس کے ماں باپ اس کا سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اگر ایجوکیشن میں کوئی ناکام ہو جائے دوبارہ پاس ہونے کا چانس مل جائے گا، دوبارہ امتحان کی تیاری کا چانس مل جائے گا۔ لیکن قیامت کا امتحان وہ امتحان ہے، محشر کا امتحان وہ امتحان ہے، وہ ایسا ایگزام لینے والا ہے، وہ ایسا امتحان لینے والا ہے، دنیا کا امتحان لینے والا کسی کی شخصیت سے مرعوب ہو سکتا ہے، رشوت لے کر کے پاس کر سکتا ہے یا کچھ معاملات کر سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن جو خدا حی و قیوم امتحان لے گا وہ کسی کی شریعت، وہ کسی کی شخصیت سے مرعوب نہیں ہوتا، وہ کسی کی شخصیت سے مرعوب ہونے سے پاک ہے، وہ رشوت لینے سے پاک ہے، وہ اللہ ہے، اس کو کوئی مرعوب نہیں کر سکتا، اس کو رشوت نہیں دی جا سکتی۔ اس کی شان یہ ہے کہ اللہ اکبر جب وہ انسانوں سے امتحان لے گا تو انسان کی یہ چلنے والی زبان اس رب کی بارگاہ میں خاموش ہو جائے گی۔ میرا کریم فرماتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تمہاری زبانوں پر مہر لگ جائے گی، تمہارے اعضاء اللہ سے کلام کریں گے۔ انسان یہ سوچے گا یہ اعضاء تو میرے تھے، یہ ہاتھ تو میرے تھے، یہ پیر تو میرے تھے، یہ کان تو میرے تھے، یہ آنکھیں تو میری تھی، یہ میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں، یہ میرے اعضاء تھے یا اللہ کے جاسوس تھے، آج یہ میرے ہی خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کل کے لیے کون سی تیاری کی ہے جس کل کو ماں تمہیں پہچاننے سے انکار کر دے گی؟ اس کل کے لیے کیا تیاری کی ہے جس دن باپ تم سے رشتہ توڑ دے گا؟ اس کل کے لیے کیا تیاری کی ہے جس دن کوئی پڑوسی کسی پڑوسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی باپ کسی بیٹے کے کام نہیں آئے گا، کوئی بیٹا کسی باپ کے کام نہیں آئے گا، کوئی بھائی کسی بھائی کے کام نہیں آئے گا، خون کے رشتے ٹوٹ رہے ہوں گے، ماں ایک نیکی دینے سے انکار کر رہی ہوگی، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا۔ اس دن کے لیے کیا تیاری کی ہے جس دن دوست انسان کا دشمن بن جائے گا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کو آخرت کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، جہاں کوئی کسی کے کام نہ آئے گا مگر اللہ جسے چاہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے آج ہم رات رات بھر جرائم کر کے، رات رات بھر گناہ کر کے، رات رات بھر عیاشی کر کے آخرت میں جواب دہی کے تصور کو فراموش کر چکے ہیں، آخرت کو بھول چکے ہیں۔ لیکن وہ صحابہ جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ خشیت ربانی میں گزرا کرتا تھا، عبادت الہی میں گزرا کرتا تھا، جن کا دن گزرتا تھا تو خدا کی رضا کے لیے، جن کی راتیں گزرتی تھی تو اللہ کی رضا کے لیے، ان صحابہ کی زندگی کو تو دیکھیں۔ وہ صحابی جن کو انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین مرتبہ خدا نے عطا فرمایا، جسے دنیا سیدنا صدیق اکبر کے نام سے جانتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات وہ ذات ہے جس طرح جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے ابو بکر صدیق کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس صدیق اکبر کو آخرت کی فکر کتنی ہے جس نے پوری زندگی حضور کے
کے قدموں پہ نثار کر دی. وہ صدیق اکبر جو دیکھتے تھے تو چہرے مصطفیٰ دیکھتے تھے. وہ صدیق اکبر کسی کی راتیں ممکن ہے مصلی پر گزرتی ہو مگر صدیق وہ ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین فرماتی ہیں میرے والد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حجرے تک پہنچانے کے بعد جب گھر کے اندر آتے تو بے چین اور بے قرار ہو کر ایسے تڑپنے لگتے جیسے بغیر پانی کے مچھلی تڑپتی ہے. اللہ اکبر. جب گھر میں قرار نہیں آتا تو صدیق اکبر اپنے گھر کو چھوڑ کر کے بارگاہ مصطفیٰ کی طرف بڑھتے, آقائے کریم کے گھر کی طرف بڑھتے, مصطفیٰ کریم کے در کی طرف بڑھتے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پہ پردہ پڑا ہوتا تو صدیق اکبر آقائے کریم کی چوکھٹ پر بیٹھ جایا کرتے تھے, آقائے کریم کی دہلیز پر بیٹھ جایا کرتے تھے. اور کبھی یہ رخسار رسول اعظم کی چوکھٹ پر رکھتے, کبھی دوسرا رخسار رسول اعظم کی چوکھٹ پر رکھتے. اسی طرح صدیق کی پوری رات آقائے کریم کی چوکھٹ پر جبی سائی کرتے ہوئے گزر جایا کرتی تھی. آج لوگ کہتے ہیں کہ تم در یار پر سر کیوں جھکاتے ہو, یہ بدعت تم کو کہاں سے ملی؟ تو ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ در یار پر سر جھکانے کی بدعت ہمیں کہیں سے نہیں ملی. یہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر کی سنت سے ہمیں ملی ہے کہ ہم در یار پر اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں. اسی لیے تو حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں سنگ در جانا پر کرتا ہوں جبھی سائی, سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نذرانہ. نعرہ تکبیر اینڈ ریکارڈنگ, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, صدیق اکبر کبھی یہ رخسار در رسول پر رکھتے, پوری رات اسی طرح گزر جاتی. جب صبح ہوتی میرے سرکار اپنے در دولت سے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لاتے اور صدیق کو اپنی چوکھٹ پر پڑا ہوا پاتے تو میرے رسول اپنے یار گار, اپنے یار باوفا صدیق کو پوچھتے ابو بکر کون سی ضرورت تم کو میری چوکھٹ پر لائی ہے, کون سی ضرورت تم کو میرے در پر لائی ہے؟ صدیق کہتے یا رسول اللہ آپ کے بغیر دل نہیں لگتا, آپ کے بغیر دل نہیں لگتا. اللہ اکبر. صدیق کہتے آقا بس یہ تمنا آپ کی چوکھٹ پر لائی ہے جب صبح ہوگی تو ابو بکر سب سے پہلے اگر کسی کا چہرہ دیکھے گا تو چہرہ مصطفیٰ دیکھے گا. ابو بکر سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ دیکھے گا اور صبح کے وقت غلاموں میں حضور سب سے پہلے کسی کو دیکھیں گے تو ابو بکر کا چہرہ دیکھیں گے. آقا اسی لیے میں آپ کی چوکھٹ پر آ جاتا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, کسی کی صبح کسی کو دیکھتے ہوئے ہوتی, کسی کی صبح کسی کو دیکھتے ہوئے ہوتی, لیکن صدیق کی صبح وہ ہے رات میں سب سے اخیر میں چہرہ مصطفیٰ دیکھتے اور صبح کو سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ دیکھتے. یہ صدیق کی صبح ہے, یہ صدیق کی شام ہے, یہ صدیق کی صبح ہے, یہ صدیق کی رات ہے. اس کے باوجود بھی صدیق اکبر کی آخرت کی فکر کیا ہے؟ اللہ اکبر. محشر کا دولہا جس کے سر پر شافعی یوم النشور کا تاج سجا ہے وہ محشر کا تاجدار صدیق کا یار ہے. لیکن اس کے باوجود صدیق اکبر ایک مرتبہ ایک باغ کے قریب سے گزرتے ہوئے چڑیوں کو چہچہاتے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اے چڑیوں تم کتنی خوش نصیب ہو, اے چڑیوں تم کتنی خوش نصیب ہو. اور یہ کہنے کے بعد ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. احباب ساتھ میں تھے. صدیق سے پوچھا ابو بکر آپ چڑیوں کو خوش نصیب کہہ کر روتے ہیں, رونے کی وجہ کیا ہے؟ صدیق کہتے ہیں یارو قیامت کے دن ان چڑیوں کو اللہ مٹی بنا دے گا, قیامت کے دن چڑیاں مٹی بن جائے گی, ان سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا, لیکن ابو بکر سے قیامت کے دن اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. میں اللہ کو کیا جواب دے سکوں گا؟ اے میری قوم کے جوانوں
وہ کون سا جرم ہے جو آج ہماری زندگی کے اندر موجود نہیں؟ آخرت کو بھول گئے، آخرت کو فراموش کر گئے، دنیا کے نرم نرم گدوں کی محبت میں فجر چھوٹ رہی ہے، دکان کی محبت میں مسجدیں ویران ہو رہی ہے، طاقت اور دولت کے نشے میں لوگوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، جب اللہ حساب لے گا وہ ہم سے کیا کیا پوچھے گا؟ رب ہم سے کیا کیا سوال کرے گا؟ رب ہم سے کیا کیا پوچھے گا؟ میرے سرکار غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی نے کسی کی دیوار کو کھرچا ہوگا اور دیوار کے کھرچنے کے بعد اس کے ناخن میں جتنی مٹی آئے گی، اس مٹی کے بارے میں بھی اللہ تم سے سوال کرے گا، اس مٹی کے بارے میں بھی اللہ تم سے پوچھے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، موبائل کو لے کر کے گیم کھیلتے بیٹھ گئے، موبائل کو لے کر کے انٹرنیٹ کے اندر گندی تصویریں دیکھتے ہوئے بیٹھ گئے، کبھی رات کے 3 بجے تک ہیرو اور ہیروئن کو ننگا اسکرین پر تھرکتا ہوا دیکھتے بیٹھ گئے۔ کیا کر رہے ہو؟ مولانا ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ جس کے لیے آخرت کی تیاری کا حکم دیا گیا، اس قوم کو اتنا وقت کیسے مل گیا کہ وہ قوم ٹائم پاس کر رہی ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ٹائم پاس کرنے والوں کے لیے میں صرف ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں عبرت کے طور پر کچھ پیغام مل جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امید ہے کہ دل کے کانوں سے آپ سنیں۔ حالانکہ آپ کی سرزمین پر ایک سے خطبہ بلکہ میدان آسمان خطابت کے شموس و اقمار آپ کی سرزمین پر موجود ہے۔ میں تو فقیر قادری نہ کوئی خطیب ہوں، نہ بولنے کا انداز ہے، لیکن ٹوٹے پھوٹے جملے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے، اس لیے کہ خطابت کا انداز تو شمس العلماء جانتے ہیں، خطابت کا انداز تو آپ کے خطبہ جانتے ہیں۔ ہم تو ایک فقیر قادری بغداد کی چوکھٹ کے گدا ہیں اور اپنے دادا جان غوث پاک کی خیرات لے کر آپ کی بارگاہ میں ٹوٹے پھوٹے جملے لے کر کے آئے ہیں تاکہ کسی کے دل میں کچھ اتر جائے۔ ٹائم پاس ہم کر رہے ہیں، کہاں؟ سیریل دیکھ کر ٹائم پاس کر رہے ہیں، فلمیں دیکھ کر ٹائم پاس کر رہے ہیں، انٹرنیٹ پر گندی گندی تصویریں دیکھ کر، یعنی حرام اور ناجائز کاموں میں ٹائم پاس۔ اور اس کے بعد لوگ بہت مہذب طریقہ اختیار کرتے ہیں گناہ کا۔ میں نے موبائل ہاتھ میں لے لیا، گندی فلمیں دیکھ رہا ہوں، پکڑے جانے کی کا کوئی جو ہے وہ خطرہ نہیں، فلمیں اپنے گھر میں بیٹھ کر دیکھ رہا ہوں، پکڑے جانے کا کوئی خوف نہیں۔ میں کہتا ہوں اپنے ہی جیسے انسانوں سے بچ کر گناہ کرنے والوں، میں تم سے پوچھتا ہوں، تم علماء سے بچ گئے، تم صلحاء سے بچ گئے، تم ماں باپ کی نگاہوں سے بچ گئے، یہ تو تمہاری طرح انسان ہے، لیکن کیا تم گناہ کرتے ہوئے خدا کی نگاہوں سے بھی بچ سکتے ہو؟ خدا کی نگاہ سے بھی بچ سکتے ہو؟ اگر تحت الثری کی تہ میں جا کر گناہ کرو گے تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے، پہاڑوں کی بلندیوں پر جا کر گناہ کرو گے تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ نیکی کبھی پرانی نہیں ہوگی، گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، اور جو تمہیں بدلہ دینے والا ہے، جو ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ کبھی مرنے والا نہیں ہے، وہ حی و قیوم ہے۔ اس نے بڑے بڑے رستم کو مٹی میں ملا دیا، اس نے بڑے بڑے تاجداروں کی قبروں کے نشان مٹا دیا۔ کہاں ہے وہ لوگ جو اپنے حرم میں 700 کنیزیں رکھتے تھے؟ آج ان کے محل کے کھنڈرات بھی موجود نہیں۔ اگر اپنی دولت کے بلبوتے پر تم عیاشی کرنے کے لیے نکلے ہو تو تم زیادہ سے زیادہ پتھر کے بیوپاری ہو، لیکن وہ لوگ تو شہین شاہان وقت تھے، وہ لوگ تو تاجدار تھے، وہ لوگ تو بادشاہ
بادشاہ تھے جن کی 700 بیویوں کے سنگھار کا عالم یہ تھا، اگر وہ کسی فنکشن میں جاتی تو بالوں بال موتی پروئے جاتے تھے، ان کی خواتین کو دودھ سے نہلایا جاتا تھا۔ نہ آج ان کی وہ شان رہی، نہ آج ان کی وہ شوکت رہی، نہ آج ان کا وہ معاملہ رہا۔ اچھی طرح ذہن نشین کر لو، عیاشیاں کرنے والے نہ زمین کے اوپر عزت پاتے ہیں، نہ زمین کے اندر سکون پاتے ہیں۔ گناہ کر کے نہ کسی کو عزت ملی ہے، نہ تمہیں عزت مل سکتی ہے۔ گناہ کر کے نہ قبر کے اندر کسی کو سکون ملا ہے، نہ تمہیں سکون مل سکتا ہے۔ اپنی جوانی پہ نہ اترانا، اپنی جوانی پر اترانے والوں، امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے استاد نے ایک جوان کو تکبر سے زمین پر دندناتے چلتے دیکھا تو استاد نے کہا اے نوجوان، اس طرح تکبر کسی کو زیبا نہیں ہے۔ آج حسن مل جائے، جوانی مل جائے، طاقت مل جائے تو لوگ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں۔ امام غزالی کے استاد نے کہا یہ زیبا نہیں ہے۔ اس نے جواب دیا آپ مجھے پہچانتے نہیں میں کون ہوں؟ جوانی تھی، شباب تھا، بے باک تھا، مالدار باپ کا بیٹا تھا، حسن تھا، دولت تھی۔ کہنے لگا آپ مجھے پہچانتے نہیں میں کون ہوں؟ امام غزالی فرماتے میرے استاد نے جواب دیا میں تجھے بہت اچھی طرح پہچانتا ہوں، تو کون ہے؟ بہت اچھی طرح پہچانتا ہوں تو کون ہے؟ اس مالدار جوان نے جب تکبر آمیز لہجے میں کہا بتائیں پھر میں کون ہوں؟ امام غزالی کہتے میرے استاد نے کہا تیری ابتدا پانی کا ناپاک قطرہ ہے اور تیری انتہا قبر کی سڑی ہوئی مٹی ہے۔ تجھے بہت اچھی طرح جانتا ہوں تو کون ہے؟ ارے جس کی ابتدا پانی کا ناپاک قطرہ ہو اور جس کی انتہا قبر کی سڑی ہوئی مٹی ہو، پھر اس کو کیا زیب دیتا ہے کہ وہ تکبر کرے؟ اور سنو تمہاری اور میری حقیقت بھی یہی ہے، ابتدا پانی کا ناپاک قطرہ، انتہا قبر کی سڑی ہوئی مٹی۔ لیکن پھر انسان افضل کیوں ہے، اشرف کیوں ہے؟ تو سن لو، اگر دامن میں تقدس ہے، نگاہ میں پاکیزگی ہے، دل میں خوف خدا ہے اور خدا کو منا لیا تو تم فرشتوں سے افضل کر دیے گئے، اور خدا کو نہ منا سکے، اس کو ناراض کر دیا تو جانور سے بدترین کر دیے گئے۔ یہ ناپاک قطرے کو عزت ملتی ہے تو خشیت ربانی سے، اس ناپاک قطرے کو عروج ملتا ہے تو خدا کو منانے سے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جب کوئی یار منا لینا، جب کوئی خدا کو منا لینا تو پھر اس کی شان کیا ہو جاتی ہے۔ میں اپنی گفتگو پہ واپس لوٹوں گا لیکن عرض کروں، سیدی اعلی حضرت لکھتے ہیں سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی اپنے گھر کے اندر اپنی خانقاہ میں گھٹنوں پر کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھ کر رو رہے ہیں، اور پانی کے آنسو کی بجائے خون کے آنسو نکل رہے ہیں آنکھ سے۔ رونا یہی ہے کہ انسان سب کو پہچاننے چلا، وہ اپنے آپ کو نہیں پہچانتا۔ جھگڑے اسی پر ہے، اختلاف اسی کا ہے، رونا اسی کا ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو پہچان لینا پھر وہ خدا کو پہچان لیتا ہے۔ انسان اس کو یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ تمہیں اپنی آخرت میں خود جواب دینا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، ایمان والو تم اپنی آپ کی فکر کرو۔ انسان تو سب پر جھانک رہا ہے، تو کیا ہے؟ اور جب تو اپنے دل کی اس دنیا کو آباد کر لے، دل سے کینے کو نکال دے، حسد کو نکال دے، اس دل کو محبت رسول سے چمکا لے، یہ تیرا چھوٹا سا دل کتنا قیمتی ہے ذرا سن تو صحیح۔ اعلیٰ حضرت فرماتے سلطان العارفین بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر روتے ہیں، گھٹنوں کے بل کھڑے ہیں، آنکھ سے خون کے آنسو نکل رہے ہیں، خون کے آنسو۔
آج تو ہماری آنکھوں سے پانی کے آنسو بھی نہیں نکلتے. سب کے لیے رویا کیے, کبھی رب کے لیے رونا نہیں سیکھا. یہ مکار دنیا نہ کسی کی ہوئی ہے نہ اپنی ہوگی. امام فرماتے ہیں شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر کش, اس مردار پہ کیا للچایا, اس مردار پہ کیا للچایا, دنیا دیکھی بھالی ہے. سلطان العارفین کا مرید آپ کی خانقاہ میں پہنچا تو پیر و مرشد کو گھٹنوں کے بل آسمان کی طرف دیکھ کر خون کے آنسوؤں میں روتا پایا. گھبرا کے عرض کیا حضور آپ رو رہے ہیں, خون کے آنسو آنکھ سے جاری ہے. فرماتے کیا کروں, 2 قدم میں عرش پر گیا تھا, 2 قدم میں عرش پر گیا تھا. ارے ذرا دیکھ بھی تو لو کہ جن کے دل صاف ہو جاتے ہیں ان کی پرواز کتنی بلند ہو جاتی ہے, ان کو کتنی بلندی ہو. آپ دنیا کی شہرت پہ لڑ رہے ہیں, آپ دنیا کی عزت پہ لڑ رہے ہیں. یہ دنیا کی عزت تو اشتہار ہے, خاک ہے, اس کو پیروں تلے کچل دو, دلوں کی دنیا کو صاف کر لو, انشاءاللہ پرواز عرش تک بلند ہو جائے گی. غلامان مصطفیٰ کی شان کیا ہے, غلامان مصطفیٰ کی شان کیا ہے. اور دیکھو تو صحیح, مصطفیٰ کریم معراج پر گئے, لوگ اسی میں کنتو پرنتو کر رہے ہیں. نادان, وہ تو مصطفیٰ کریم ہے. یہ غلاموں کی شان ہے کہ 2 قدم میں عرش تک جاتے ہیں, 2 قدم میں عرش تک جاتے ہیں. اور پھر نبی کے وہاں جانے پر تجھے اعتراض کیوں ہے؟ ارے تو اپنے گھر بار بار جائے تو تجھے کوئی پرابلم نہیں. میرے مصطفیٰ ایک مرتبہ اپنے گھر کی طرف واپس لوٹ جاتے ہوئے نظر آتے ہیں تو تجھے اعتراض ہوتا ہے. یہ لامکاں کیا ہے, وہ مصطفیٰ کا گھر ہے. یہ لامکاں کیا ہے, وہ مصطفیٰ کا گھر ہے. جو اپنے گھر, تو اپنے گھر جائے تو تجھے اعتراض نہیں, وہ اپنے گھر جائے تو تجھے اعتراض ہے. قصر دنا تک کس کی رسائی, جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں. اور یہ ایک مرتبہ تو کہنے کو ہے, ورنہ ان کی شان تو یوں ہے, وہ سو جائیں تو معراج منامی, وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, تو سیدنا بایزید بستامی کہتے ہیں میں 2 قدم میں عرش پر گیا. جب عرش پر گیا تو میں نے عرش سے مل کر کے یوں محسوس کیا, عرش بے چین ہے, عرش بے قرار ہے. اور ایسے بے قرار ہے عرش جیسے جنگل میں پیاسا بھیڑیا پانی کے لیے بے چین ہوتا ہے اور پانی کے لیے بے قرار ہوتا ہے. میں نے عرش سے پوچھا اے عرش تو بے چین کیوں ہے, تو بے قرار کیوں ہے؟ تو عرش جواب دیتا ہے جس خدا کی تلاش میں تم یہاں تک آئے ہو اس خدا کو میں بھی ڈھونڈ رہا ہوں, میں بھی اس کو تلاشتا ہوں کہ وہ کہاں ہے. حضرت بایزید کہتے ہیں میں نے سرد آنکھ کھینچی اور کہا کہ مجھے تو پتا دیا جاتا ہے الرحمن علی العرش استوى, کہ رحمان نے عرش پہ استوا کیا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. وہ پتا سن کر میں یہاں آیا تو تجھے بھی میں نے بے چین اور بے قرار پایا. حضرت بایزید کہتے ہیں او میرے مرید, آنکھ سے خون کے آنسو اس لیے جاری ہے کہ جب میں نے عرش سے کہا کہ میں پتا پا کر یہاں آیا مگر تجھے بھی بے چین پایا, تو عرش سرد آنکھ کھینچ کر کہتا ہے کیا کروں کہ بایزید کو عرش کا پتا دیا جاتا ہے. اور جب میں کہتا ہوں کہ تو کہاں ہے, میں تجھے کہاں تلاش کروں, تو مجھ سے کہا جاتا ہے اگر مجھے ڈھونڈنا ہے تو بایزید کے دل میں جا کے ڈھونڈ, مجھے وہیں پر پا لے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, غلامان مصطفیٰ. اور تھرکتے جسموں کو دیکھ کر راتیں گزارنے والوں, وہ اپنی راتوں کو عیاشیوں کے لیے وقف کرنے والوں, جام و مینا اور سراہی کی باتیں کرنے والوں, اگر گناہوں سے دل پاک ہو جائے تو عرش کو بایزید کے دل کا پتہ دیا جاتا ہے. کم از کم اپنے آپ کو پہچان تو لیا ہوتا, تم ہو کیا. عرض یہ کر رہا تھا لوگ ٹائم پاس کی بات, ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں. ٹائم پاس جس کو آخرت جیسی بڑی ذمہ داری سونپی گئی, آخرت کی تیاری, وہ ٹائم پاس کرے. اس سلسلے میں ایک حکایت بیان کی جاتی ہے.
امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عظیم عابد و زاہد، بلکہ انہیں دنیا سید التابعین کے نام سے جانتی ہے۔ مولا علی کے خلیفہ ہیں، علی مرتضیٰ کے خلیفہ، اللہ کے رسول کے رضائی بیٹے ہیں۔ ام المومنین ماں ام سلمہ کا دودھ پینے کی وجہ سے وہ رسول اللہ کے رضائی بیٹوں میں شامل کیے گئے ہیں۔ آقائے کریم کا رضائی بیٹا ہونے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو وقت کے بڑے بڑے لوگ امام حسن بصری کے ساتھ اپنی بیٹیوں کا نکاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن امام حسن بصری کسی کا رشتہ قبول نہیں کرتے، بلکہ اپنے لیے ایک ناٹے رنگ کی، ایک ناٹے قد کی اور کالے رنگ کی عورت کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں۔ وہ عورت کون تھی؟ جس کا جو قد کے اعتبار سے ناٹی ہے، رنگ کے اعتبار سے کالی ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، لیکن اللہ اکبر دل خشیت ربانی کا گنجینہ ہے، پوری رات عبادت کرتی ہے۔ اس عورت سے کسی نے پوچھا، اے ماں رابعہ یہ تو بتا کہ تو پوری رات عبادت کیوں کرتی ہے؟ ذرا سوچو اے عاشقان مصطفیٰ کہلانے والے، غور کرو۔ جب رابعہ سے کسی نے کہا پوری رات عبادت کیوں کرتی ہے، کیا تجھے اللہ پہ بھروسہ نہیں کہ خدا جنت دے گا؟ رابعہ کہتی ہے جنت کی بات نہیں ہے، جنت کی بات نہیں ہے، بات اتنی ہے کہ میں اس لیے اتنی کثرت کے ساتھ راتوں کو عبادت کرتی ہوں اور دن کو، کہ جب قیامت کے دن سارے نبیوں کی امتیں عبادت لے کر آئے گی تو اس وقت میری عبادت کو دیکھ کر کے اللہ یہ فرما دے کہ اے انبیاء کی امتوں، تمہارے مردوں نے اتنی عبادت نہیں کی جتنی میرے محبوب کی امت میں ایک عورت نے عبادت کی ہے۔ تو میری عبادت کے غلغلے سے میرے شان والے نبی کا سر فخر سے مزید اونچا ہو جائے، اس لیے میں اتنی کثرت کے ساتھ عبادت کرتی ہوں۔ بہرحال امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ اللہ اکبر وقت کے بڑے بڑے لوگ آپ کی خدمت میں اپنی بیٹیوں کا رشتہ کرنے کے لیے تیار، لیکن امام حسن بصری رابعہ بصری کے پاس گئے اور اس بیوہ ہو جانے والی خاتون کے پاس جا کر پردے کے پیچھے سے آپ کہتے ہیں رابعہ ایک پیغام لے کر کے آیا ہوں۔ رابعہ نے پیچھے سے کہا حسن بصری کہو کیا ہے؟ آپ اتنے بڑے امام ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں۔ امام حسن بصری نے کہا رابعہ میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیا تم اس کے لیے راضی ہو؟ کیا میرا رشتہ تم منظور کر لو گی؟ رابعہ بصری جواب دیتی ہے، توجہ سے سنیں، حضرت رابعہ بصری کہتی ہے اے حسن بصری تمہارے ساتھ نکاح کرنے کے لیے کون تیار نہیں، تمہارے ساتھ رشتہ کرنے کے لیے کون تیار نہیں، لیکن میرے 3 سوالات ہیں، اگر تم میرے 3 سوالوں کے جواب دے دو اس کے بعد میں سوچوں گی کہ مجھے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ آخر ایک رابعہ جیسی خاتون اور امام حسن بصری جیسا عالم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا حصہ جس کو ملا ہو، اللہ اکبر، مولا کائنات علی مرتضیٰ جب تشریف لائے ہیں کوفہ کی سرزمین پر تو آپ سے کسی نے پوچھا بصرہ میں لوگ خطابت کرتے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ کہتے ہیں بصرہ میں حسن بصری کے سوا کسی کو خطابت کرنے کا حق نہیں ہے۔ یہ علم والی شان، اللہ اکبر، وہ عظیم المرتبہ شخصیت مولا علی نے اپنے شہزادوں کے بعد اگر کسی کو خلافت دی ہے، کسی کو اپنا مزاج بنایا ہے تو اللہ اکبر جناب حسن بصری کو۔ امام حسن بصری سوچتے ہیں آخر رابعہ کون سے سوالات کر لے گی جو میں جواب نہ دے سکوں۔ امام حسن بصری نے فرمایا رابعہ پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ رابعہ بصری نے پوچھا حسن بصری میرا پہلا سوال ہے رابعہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے؟ میں جنتی ہوں کہ جہنمی؟ اگر امام حسن بصری کی جگہ میں اور آپ ہوتے تو شاید تعویلات کرتے، امید کر لو اللہ جنت دے دے گا اور یہ اور وہ۔ ہمارے یہاں تو ایک نعت شریف کا شعر سن کر ہی جو ہمارے شورا جنت دے دیتے ہیں، فلاں صاحب کا چہرہ دیکھ لو جنت مل جائے گی، فلاں صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو جنت مل جائے گی۔ میں امید کے خاتمے کے لیے نہیں آیا، سوال پوچھنے والی رابعہ، جواب دینے والے امام حسن بصری جو علی کے مرتضیٰ کا خلیفہ ہے۔ خلیفہ میں اس بات پہ اتنا زور دے رہا ہوں کہ علی کی خلافت وہ نہیں،
جو فارم بھر کر کے مل جائے یا خلیفہ کی چاپلوسی کر کے مل جائے یا مریدی اور پیری کا ایجنٹ بن کے مل جائے، وہ نہیں خلافت. وہ خلافت وہ ہے، خدا کی قسم علی کی خلافت پر خلافت کو ناز ہے. علی کے مرتضی وہ شان والے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم، کسی کو ولی کسی نے کہا، کسی کو ولی کسی نے کہا، علی وہ ہے جس کو ولی نبیوں کے امام مصطفیٰ جان رحمت نے کہا. وہ علی ہے. علی ولیوں کا ولی ہے. علی کی شان یہ ہے. علی کے مرتضی نے جس کو خلافت دی وہ حسن بصری. جب رابعہ بصری نے کہا میں جنتی یا جہنمی، امام حسن بصری خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا. آج بے فکر ہو گئے، ہم تو جنتی ہیں. تمہیں پتا بھی ہے جنت اتنی آسان چیز نہیں، لیکن مشکل بھی نہیں. اللہ چاہے تو کوئی مشکل نہیں، مگر خاتمہ ایمان پر ہونا چاہیے. ہم نے غوث پاک کا دامن پکڑا. کچھ لوگوں کا خیال یہ نسبت سے ہم بخشے جائیں گے، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ میں اس لیے کھل کے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ غلطی ہوگی تو اتنے سارے علماء ہیں، پیر صاحب بیٹھے ہیں، اصلاح تو ہو ہی جائے گی. مسلمانوں، نماز کو قصدن چھوڑ کر آپ غوث پاک کی بارگاہ میں قادری ہونا تو دور کی بات، اپنا مسلمان ہونا بھی ثابت نہیں کر سکتے. غوث پاک حنبلی المسلک ہیں، اور ان کے نزدیک ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دینے سے انسان کافر ہو جاتا ہے. فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت مسلک نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ 110 سے زیادہ صحابہ کا فتویٰ ہے کہ ایک وقت کی نماز جس نے جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا. یہ امام احمد رضا کا قلم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. نماز کا ٹھکانہ نہیں، جنت کے دعوے دار. یہ حق امام احمد رضا کو کہنے کا تھا، ہم رسول اللہ کے جنت رسول. یہ امام احمد رضا کا حق ہے. ہم طوطے کی طرح اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں، لیکن اس کی حقیقت کی طرف ہم نے نظر نہیں کی. امام احمد رضا کو حق تھا. ارے جو چلنے کے قابل نہ تھے تو کرسی پر بیٹھ کر لوگوں کے سہارے مسجد جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. ایک مرتبہ کوئی نہ آیا اور بیماری کا عالم تھا تو جماعت کی خاطر جب کوئی مرد گھر میں نہیں تھا اپنے پیروں کو گھسیٹتے ہوئے مسجد رضا تک لے گئے اور جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی. ایسے عالم میں بھی امام نے جماعت کو نہیں چھوڑا. اس منزل پر پہنچ کر بندہ حق حاصل کرتا ہے. ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. پہلا مصرع کہنے کا حق ہم سب کو ہے، مصرع ثانی پر آپ کا حق نہیں ہے اگر آپ نماز کی پابندی نہیں. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، یہ سب کہہ سکتے حق ہے. ہم رسول اللہ کے، ہم رسول. یارو لڈو لڈو کہنے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا. ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، ہم یہ ہم ان کے بننے کے لیے کربلا بپا ہوتا ہے. بدر میں حمزہ کا کلیجہ چبایا جاتا ہے. گھر بیٹھے بیٹھے کوئی ہم رسول اللہ کا نہیں ہو جاتا. کوئی کسی کی طرف لاکھ اپنے آپ کو منسوب کرے، ارے پی کہہ دینا کہ یہ میرا ہے. یہ منزل اس وقت نصیب ہوتی ہے، اس وقت ملتی ہے جب اپنا سب کچھ انسان کھو دیتا ہے. یہ منزل امام احمد رضا کو یوں ہی نہ ملی تھی. پوری زندگی اللہ اکبر 1200 سے زائد کتابیں لوگوں کو عطا کی. لوگوں سے لڑتے رہے، گالیاں سنتے رہے. امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا. اللہ اکبر. اور اس کے بعد کربلا میں جو ہم رسول اللہ کے کہنے والا تھا، اس حسین کا 6 مہینے کا معصوم بچہ شہید ہوا. اللہ اکبر. کڑیل جوان علی اکبر کی شہادت ہوئی. اور پھر سب کچھ لٹا کر یار کی طرف نگاہ کر کے 72 زخم کھا کر سجدے میں سر رکھ کے کہتے ہیں ارے جانے جانا اب تو یہ بتا دے تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں. یہ منزلیں ہوتی ہے. تب
کہیں جا کر کے ہم کی سند ملتی ہے. یہاں تو حال یہ ہے روزانہ چہرے سے داڑیاں نکال کر گٹروں میں پھینک رہے ہو, اس کے بعد ہم رسول اللہ کے تاش کے پتے ہاتھوں میں لے کر کھیل رہے ہو. ہم رسول اللہ کے نوجوان لڑکیوں کو راستے میں چلتا دیکھ کر ان پہ بد نظری کر رہے ہو. اس کے بعد ہم رسول اللہ کے, کتنی بے غیرتی کی بات ہے. عشق اتنا باغیرت ہوتا ہے, عشق اتنا باغیرت ہوتا ہے کہ جب عشق ہوتا ہے تو سوائے محبوب کے کوئی نظر ہی نہیں آتا. عشق ہوتا ہے تو محبوب کے سوا کوئی نظر ہی نہیں آتا. تم کیسے عاشق ہو؟ تھرکتی ہوئی لڑکیوں کو اسکرین پر جب تک نہیں دیکھتے قرار نہیں ملتا. عشق کی غیرت تمہیں پتا ہے؟ زلیخا نے اپنے ہار کا نام یوسف رکھا, اپنے آئرنگ کو یوسف کہا, اپنے گلاس کو یوسف کہا, اپنی گھر کی اشیاء کو یوسف کہا. لوگ کہتے ہیں زلیخا جس کو دیکھتی یوسف کہتی. صوفیہ کہتے ہیں زلیخا کسی کو بھی دیکھ کے یوسف نہیں کہتی تھی. حسن یوسف میں اتنی ڈوب چکی تھی کہ گلاس کو دیکھتی تھی تو گلاس نہیں نظر آتا تھا, گلاس میں جلوہ یوسف نظر آتا تھا, تو دیکھ کر کے گلاس کو بھی یوسف کہتی تھی. ہار دیکھتی تھی تو جلوہ یوسف نظر آتا تھا, ہار کو بھی یوسف کہتی تھی. اور ہمارا حال تو یہ ہے معاذ اللہ, آج کل ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیوں سے فون پہ لمبی لمبی گفتگو کریں, بیٹیوں کو پارک میں لے کر گھومیں. وہ نوجوان جو دوسروں کی عزت کو تحفظ دیتے تھے, آج وہ اپنی قوم کی بیٹیوں کی آبرو لوٹنے پر لگ چکے. بڑی معذرت کے ساتھ زیر لب مسکرانے والوں بے حیائی کے جملے کہنے نہیں آیا, لیکن سن لو, کما تدین و تدان, تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا. کسی کی بہن کو پارک میں لے جانے سے پہلے اپنی بہن کو یاد کر لینا. کسی کی بہن کو دھکا دینے سے پہلے اپنی بہن کو یاد کر لینا. کسی کی بیوی سے فون پر شہوانی گفتگو کرنے سے پہلے اپنی بیوی کی آبرو کو یاد کر لینا, کیونکہ یہ جملے میرے رسول کے ہیں. کما تدین و تدان, تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا. دوسرے کی بہن کے ساتھ افیئر کرنے والے, تیری بہن بھی کبھی محفوظ نہ رہے گی. یہ گفتگو جس وقت میں نے کرناٹک کے ایک بہت بڑے شہر میں سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں کی, اور کر کے جب میں بیٹھا, ایک نوجوان روتے میرے پاس آیا, ہاتھ پکڑ کے کہا, آپ نے وہ جو کہا نا تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی. میں کہتا ہوں تم سچ کہتے ہو. ماڈرن لڑکا تھا. میں نے کہا میں نے تو پوری تقریر ہی سچی کی, آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو کہا کہ بھائی صاحب, میں اپنے دوستوں کے ساتھ پکنک پر گیا ہوا تھا, اور ایک لاج میں, جو ہمارے شہر کی لاج ہے, جو پارک کے فلاں پارک کے قریب ہے, شہر کا نام اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ لوگ برا مان جاتے ہیں, کیونکہ تقریریں ہندوستان بھر میں جاتی ہے. اگر آپ کو ڈاؤٹ ہو تو میں شہر کا نام اور پورا ایڈریس آپ کو دے سکتا ہوں, لیکن مائک پر نہیں. پارک کے قریب لاج تھی. دوستوں نے مشورہ کیا چلو لاج میں چلتے ہیں. فلاں لاج کے اندر آرام کے ساتھ ساتھ لڑکیاں بھی ملتی ہے. جب وہاں پہنچے تو مینیجر سے کہا کہ کتنے وقت میں تم لڑکیاں فراہم کر سکتے ہو. بڑی معذرت کے ساتھ علماء سے معذرت چاہتا ہوں, نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. یہاں نہ کہوں تو پھر کہاں کہوں؟ یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں, یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری. کچھ کہوں تو کہاں نہیں جاتا, چپ رہوں تو رہا نہیں جاتا. دل کے جذبات کہتے ہیں کہ ساری باتیں کھول کے رکھ دی جائے. اے میری قوم کے جوانوں, دل کے کانوں سے سنو اس جوان نے جو داستان بیان کی کہ جب ہم لاج کے مینیجر کے پاس پہنچے اور کہا جتنی جلدی ہو سکے کتنے ٹائم میں لڑکیاں منگا سکتے ہو. اس نے کہا پہلے فوٹو دیکھ کر پسند کر لو, پھر جتنی جلدی میں کہو گے لا دیں گے. کیونکہ آج پکنک کا مطلب شراب اور لڑکیوں کے علاوہ رہ کیا گیا. جہاں نوجوان لڑکے پہنچے, بالخصوص قوم مسلم کے جوان, اس لیے کہ صلیبی جنگوں کے بعد انگریزوں نے یہ طے کیا ہے
کہ میدان جنگ میں مسلمانوں سے نہیں لڑنا، اب اگر مسلمانوں سے لڑنا ہے ان کو شراب و شباب میں ڈبا دو، یہ قوم کبھی ہوش کے ناخن نہیں لے سکے گی۔ ڈبا دیا انہوں نے تمہیں شراب اور شباب میں۔ اس لاج کے مینیجر نے کہا پہلے فوٹو دیکھ کر پسند کر لو، پھر جتنی جلدی ہو سکے گی لڑکیاں فراہم کر دی جائے گی۔ وہ کہتا ہے کہ جب مینیجر نے جو ہے وہ ٹیبل پر تصویروں کو پھیلانا شروع کیا، ایک تصویر کو دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ میں نے کہا وہ کیا تھا؟ کہا کہ ان تصویروں میں میری اپنی بہن کی تصویر بھی تھی۔ اے میری قوم کے جوانوں، آج بچیوں کی آبرو لٹ رہی ہے۔ مسلم بچیوں کی عزت بکریوں سے زیادہ سستی کر دی گئی ہے۔ مشرکین کا تو پلان ہے ایک تنظیم کا، اس تنظیم کا نام بھی کیا لوں کہ مسلم بچیوں کے پیٹ میں غیر مسلم لڑکوں کے حرام بچے پلنے چاہیے۔ باضابطہ طور پر وہ اپنی قوم کے لڑکوں کو اسکول اور کالجز میں اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ تمہاری بیٹیوں کے پیٹ میں ان کے بچے پلے۔ اور آج مسلم باپ اتنا بے غیرت ہو چکا ہے، بیٹی بے پردہ جائے دوپٹے کو مفلر بنا لے، باپ کو کوئی فکر نہیں، بیٹی کی ڈگری سے مطلب ہے، لعنت ایسی ڈگری پر جو عزت کو فروخت کرنے کے بعد ملتی ہے۔ سنو، ہماری بیٹیوں کو ہم کسی ایسی لعنتی ڈگری دلانے کے عادی نہیں، ہماری بیٹی کو کنیز فاطمہ کی ڈگری مل جائے اتنا کافی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بیٹیوں کو کالج نہ بھیجو، ضرور بھیجو، ان کو ڈگری ضرور دلواؤ، ہم منع نہیں کرتے، لیکن غیرت فاطمی کے ساتھ بھیجو۔ اور غیرت فاطمی کیا ہے؟ سیدہ فاطمہ میرے نبی کی بیٹی ہے، اور فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی غیرت کا عالم یہ ہے کہ ان کے سر کے دوپٹے کو، سر کو نہیں، سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا، چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا۔ اسی لیے تو ہمارے امام بریلی کے تاجدار کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ ارے جس کے سر کے دوپٹے کو چاند و سورج نہ دیکھے وہ سیدہ فاطمہ کی ذات ہے۔ اور ہماری بیٹیاں سراپا بے پردہ ہو کر کے اور چھوٹے آستین کے کپڑے پہن کر کے، باریک باریک اور پتلے پتلے لباس پہن کر کبھی کالج میں جائے، کبھی بازاروں میں جائے، کبھی معاذ اللہ فنکشنوں میں جائے، اور باپ کو فکر نہیں، بھائی کو فکر نہیں، شوہر کو فکر نہیں۔ میرے رسول فرماتے اپنی گفتگو کی طرف آؤں، دور پر دور نہ چلا جاؤں، اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے قریب لانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس کی بیوی بے پردہ گھومے وہ شوہر، جس کی بیٹی بے پردہ گھومے وہ باپ، جس کی بہن بے پردہ گھومے وہ بھائی۔ آقا کریم فرماتے ہیں وہ دیوس ہے، دیوس۔ اگر وہ منع نہیں کرتا تو دیوس ہے۔ اللہ نہ اس کی عبادت قبول کرتا ہے نہ اس کی دعائیں قبول کرتا۔ کہاں ہو؟ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ لوگوں نے جنت کو بہت سستی سمجھا۔ حسن بصری سے رابعہ بصری نے پوچھا، حسن میں جنتیوں کے جہنمی؟ امام حسن بصری چپ تھے، خاموش، کچھ نہیں کہا۔ پھر فوراً رابعہ نے دوسرا سوال کیا، قیامت کے دن اللہ لوگوں کے نامہ اعمال لوگوں کو سونپے گا، تو جو جنتی ہوں گے ان کے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے، جو جہنمی ہوں گے ان کے نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ حسن یہ بتاؤ اللہ میرا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دے گا کہ الٹے ہاتھ میں؟ امام حسن بصری اس پر بھی خاموش تھے، کوئی جواب نہیں دی، کوئی جواب نہیں۔ تیسرا سوال یہ تھا، حسن یہ بتاؤ قیامت کے دن پل صراط سے سب گزریں گے، پل صراط جہنم پر ایک پل ہے، جہنم پر ایک پل ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، اس پہ سے سب کو گزرنا ہے، مجھے بھی آپ کو بھی۔ اے میری قوم کے جوانوں، اگر آخرت کی ہم فکر کرتے تو شاید ہم اتنے بے باک نہ ہوتے۔ میرے رسول فرماتے ہیں میں آخرت کے بارے میں جتنا جانتا ہوں
اگر تم کو بتا دوں تو تم ایسے گھلنے لگو جیسے پانی کے اندر نمک گھلنے لگتا ہے. آقا کریم فرماتے ہیں اللہ کے عذاب کو جتنا میں جانتا ہوں، اگر وہ عذاب جانوروں کو پتا چل جاتا تو کوئی بھی فربا بکری کا گوشت تمہیں کھانے کو نہیں ملتا. آقا فرماتے ہیں خدا کے عذاب کو جتنا میں جانتا ہوں، اگر وہ تمہیں بتا دوں تم شادیاں کرنا چھوڑ دو، مسکرانا چھوڑ دو، ہنسنا چھوڑ دو. لیکن میرے رسول نے احسان کیا، نہ بتا کر بھی ہمیں اندازہ تو دے دیا، ہمیں بتا تو دیا کہ آخرت کا عذاب کیا ہے. آج ہم کھلکھلا رہے ہیں، کہے لگا رہے ہیں، عبادت کو بھول چکے ہیں، خدا کو بھول چکے ہیں، قانون الہی کو پیٹ کے پیچھے ڈال چکے ہیں. دنیا دنیا صرف دنیا، دنیا کے اندر یوں ڈوب گئے کہ آخرت کی فکر ہی نہ رہی. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مگر یاد رکھنا، چاہو بھی تو نہ چاہو بھی تو مرنا تو ایک دن ہے. موت کا فرشتہ ضرور آئے گا میرے بھائیوں، ضرور آئے گا. موت کی تلوار سر پہ لٹک رہی ہے. نہ جوان نہ بوڑھا نہ بچہ، جب وقت آتا ہے تو سب جاتے ہیں. اور آخرت قیامت کی تیاری کی بات آپ سوچو گے یہ بہت دور کی بات ہے. جس کو موت آ گئی اس کی قیامت اسی دن آ گئی، کیونکہ موت کے بعد پھر کوئی آخرت کی تیاری نہیں کر سکتا. وہ موت جس نے شیرین اور فرحات کی داستان کو قصہ پارینہ بنا دیا، وہ موت جس نے لیلا اور مجنو کی داستان کو ماضی کا بھولا ہوا قصہ بنا دیا، وہ موت جس نے بڑے بڑے تاجداروں کے ناموں کو ختم کر دیا، وہ موت جس نے باپ اور بیٹے میں جدائی پیدا کی، وہ موت جس کا منظر دیکھنے کے بعد مولا علی یہ کہنے لگے، فاطمہ کی موت کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ دنیا میں اللہ اس کے رسول کے سوا کوئی اپنا نہیں ہے. وہ نکاح، کون سا نکاح؟ جو نکاح عرش پر ہوا تھا، جس کا انتخاب خدا کی مرضی پر ہوا تھا. وہ علی جو فاطمہ کا نکاح، جس کے بارے میں بعض محققین کی رائے یہ ہے کہ نکاح کے موت کے بعد بھی وہ نکاح ٹوٹے گا نہیں. محققین کی اپنی اپنی رائے ہے. اب میں آپ کو اس تحقیقی معاملے میں الجھانا نہیں چاہتا. تمہیں پتا ہے کہ جس وقت سیدہ فاطمہ کی موت کا وقت آیا، ہم موت کے قائل ہیں، اللہ کے بندے موت کے مزے کو چکھتے ہیں، یہ اور بات ہے، پھر خدا اپنے کرم سے ان کو زندگی عطا فرما دیتا ہے. لیکن جب سیدہ فاطمہ کی موت کا وقت آیا، علامہ عبدالرؤف مناوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فاطمہ نے غسل کیا اور غسل کر کے اپنی کنیز جو ہے فضہ سے کہا، فضہ دیکھو میں نے پوری زندگی اپنے جسم کو چھپایا، خبردار موت کے بعد کوئی میرا جسم نہ دیکھے، اس لیے میں نے غسل کر لیا ہے، اب موت کے بعد کوئی مجھے غسل نہ دے. حالانکہ محققین نے اس سے ہٹ کر بھی تحقیقیں پیش کی ہے، لیکن میں علامہ عبدالرؤف مناوی کی تحقیق پیش کر رہا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ میں نے غسل کر لیا ہے، اب کوئی مجھے غسل نہ دے تاکہ میری موت کے بعد بھی میرے جسم کو کوئی نہ دیکھے، اور لوگوں کو زیادہ کوئی اطلاع نہ کرنا کہ کہیں بہت زیادہ لوگ میرے جنازے پر اکٹھا ہو جائے اور لوگوں کی نگاہیں میرے جنازے پہ جم جائے، تھوڑے لوگ مجھے قبرستان تک لے جانا اور خدا کو سونپ دینا. اللہ اکبر. مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا، وہ جوڑا جس کا انتخاب خدا نے کیا، یعنی اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے پاس جبریل کو بھیج کر فرمایا کہ فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دیا جائے. پہلے عرش پہ کیا، پھر فرش پہ کیا گیا، اور اس نکاح کی برکتیں یہ ہے جنت کے درختوں کو ہلایا گیا، جتنے پتے جھڑے اس پتوں کے برابر لوگوں کو فاطمہ کے مہر میں جہنم سے آزاد کر دیا گیا. وہ برکت والا نکاح، نہ ایسا نکاح اس سے پہلے ہوا نہ اس کے بعد لوگ دیکھیں گے. وہ فاطمۃ الزہرا کا نکاح. مولا علی جنازے کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے ایسے روتے ہیں جیسے علی کو کسی بچھو نے ڈنک مار لیا ہو. علی تڑپتے ہیں، حسنین کریمین رو رہے ہیں. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ
کہ جب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نبی کی بیٹی، وہ بیٹی جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں الفاطمۃ بدغۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس فاطمہ کو علی نے قبر میں لٹایا، اور قبر میں لٹانے کے بعد کنارے کھڑے ہو کے کہتے ہیں فاطمہ فاطمہ فاطمہ، کوئی جواب نہیں آیا قبر سے۔ علی روتے ہوئے پلٹ کر کہتے ہیں برگے لگا دو، مٹی ڈال دو، آج فاطمہ نے بتا دیا خدا کے سوا، اس کے رسول کے سوا کوئی اپنا نہیں ہے دنیا میں۔ لوگوں نے پوچھا علی یہ کیوں کہتے ہو؟ میرے مولا نے کہا یہی فاطمہ تو تھی، ایک مرتبہ فاطمہ کہتا تھا تو تین مرتبہ لبیک کہتے ہوئے دوڑی دوڑی چلی آتی تھی، بے چین ہوتا تھا تو تسلیاں دیتی تھی، بھوکا رہتا تھا تو پیٹ پہ ہاتھ پھیر کر کے تسلیاں دیتی تھی، بے چین ہوتا تھا تو قرار بن جاتی تھی۔ آج تین بار پکارتا ہوں کوئی جواب نہیں دیتی۔ موت وہ ہے جس نے علی و فاطمہ میں جدائی پیدا کر دی۔ تم کیا ہو، ہم کیا، میرا محل، میری دکان، میرا مکان خواب ہے میرے بھائی، خواب۔ مولا علی نے خود کہا یہ دنیا میں تم خواب دیکھ رہے ہو، جس دن موت کی وجہ سے جب آنکھیں بند ہوگی اس دن خواب سے آنکھ کھل جائے گی۔ آنکھیں کھول کے خواب دیکھنے والوں، بالکل تمہاری اور ہماری مثال یوں ہے جیسے ایک غریب مفلس نادار پیوندار کپڑے ہوئے ٹاٹ پہ سونے والا سویا، اچانک آنکھیں بند ہوئی، خواب دیکھنا شروع کیا، میرا محل میں بادشاہ بن گیا پوری دنیا کا، نوکر چاکر غلام ایک سے غذا کھانے کار، ہوائی جہاز پلین سب ہے، خوش ہو رہا تھا۔ بیوی نے آ کر کہا اٹھو، اٹھا، وہی پیون کے کپڑے، وہی ٹاٹ کا بستر۔ ہائے مسلمان تو کتنا غافل ہے، دنیا کی وہ قومیں عیش کرے تو مجھے تعجب نہیں، کیونکہ وہاں موت کے بعد کا کوئی تصور نہیں ہے، وہاں آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تم زنا کے اڈوں کو آباد کر رہے ہو، تم شراب کے پیالے اچھال رہے ہو، تم انٹرنیٹ پر گندی تصویریں دیکھ رہے ہو، لوگ کہتے ہیں مرنے کے بعد قبر میں حضور کا دیدار ہوگا، میں ڈر رہا، مجھے خوف ہے۔ غیرت مند عاشق سنہری جالیوں کے سامنے منہ چھپا کر جاتے ہیں، جبکہ سنہری جالیوں سے قبر رسول کا فاصلہ بہت دور کا ہے۔ ایک قبر میں جو 2 گز زمین ہوگی وہاں حضور آئیں گے، اتنے قریب سے سامنا کیسے اینڈ ریکارڈنگ SA ریڈیو مکرانا۔ وہ زیارت تو کرانے آئیں گے لیکن سن لو، اپنے چہرے سے داڑیاں نکال کر گٹروں میں پھینکنے والوں، تمہارے چہرے پہ وستورا بعد میں چلتا ہے، پہلے مدینے والے کے دل پر چلتا ہے۔ نبی کے دل پہ نشتر لگانے والوں، جب تمہارے گھر میں شادی کے موقع پر ڈی جے اور میوزک بجتا ہے اس وقت رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ جب تم کسی کنواری لڑکی کو فون کر کے دعوت گناہ دیتے ہوں گے اس وقت اس رسول کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اس رسول نے پوری رات تمہارے اور میرے لیے مغفرت کی دعائیں کی ہیں۔ ام المومنین ماں عائشہ فرماتی ہے پیر سوج جاتے، میں کہتی حضور پیر سوج گئے بس بھی کیجئے، میرے رسول کہتے نہیں عائشہ میری امت بہت گنہگار ہے، مجھے رو لینے دے، اپنی امت کے لیے سوال کر لینے دے۔ ماں عائشہ کہتی وہ سوجے ہوئے پیر رسول اللہ کے پھٹ جاتے، اس سے خون کی پھواریں نکلنے لگتی۔ بتاؤ آج اس رونے کا یہ صلہ دیا کہ تمہارے گھروں میں فلموں کے نام پہ بھجن بجے، اس رونے کا یہ صلہ دیا کہ تمہاری شادیوں میں میوزک بجے، اس رونے کا یہ صلہ دیا کہ تم چہرے سے داڑیاں نکال کر گٹروں میں پھینک دو۔ مجھے بتاؤ نا صلہ کیا، اور اپنے علماء سے کہتا ہوں معذرت کے ساتھ
तुम आपस में इख्तिलाफ कर रहे हो। मेरे नबी ने फरमाया मन अज़ा मुस्लिमन फक़द अज़ानी व मन अज़ानी फक़द अज़ल्लाह। जिसने किसी मुसलमान का दिल दुखाया गोया उसने अपने नबी का दिल दुखाया। हाय हाय, ये दिन दिखाया तुमने नबी को, ये दिन दिखाया। अरे अबू जहल और अबू लहब नबी का दिल दुखा चुके, पत्थर बरसाए, दंदान शहीद किए, गालियां दी, माज़ल्ला मजलून कहा, सब कुछ कह चुके, वो जालिम फना हुए। तो जमाने में वहाबिया नजदिया आए, उन्होंने नबी को गालियां दी। अब आशिक कहलाने वालों तुम बचे थे, आशिक कहलाकर नबी का कब्र में तुम दिल दुखाओगे। जालिमो, महबूब का हक था यही, इश्क के बदले अदावत कीजिए। उस नबी के दिल का हम न ख्याल रखे तो कौन। मां पैसे मांगे तो दे दो, मेरी मां का दिल न टूटे, ये मेरी मां है। बाप मुतालबा करे तो कर दो, मेरे बाप का दिल न टूटे, ये मेरा बाप है। मुझे बताओ कभी नबी का ख्याल भी किया? मेरे इस उठने वाले कदम से मेरा नबी का दिल टूटेगा, मेरे रसूल का दिल टूटेगा, कभी ख्याल किया? अगर नहीं किया तो कब्र में दीदार किस मुंह से करोगे? अरे तुम पर कफन होगा। अल्लाह के हबीब तसल्ली देने उस वक्त आएंगे जब बाप छोड़कर मुंह फेर कर जा चुका होगा, भाई जा चुका होगा, दोस्त जा चुके होंगे। अरे सब मुंह फेर कर मनो मिट्टी मुंह पे डालकर जब लौट चुके होंगे, हसरत से सबको जाते देखते होंगे कि आवाज आएगी न घबरा न घबरा, सब जा चुके, अब तेरा आका आता है। क्यों आता है? तो बरेली का इमाम कहता है कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, लेकिन नरम नरम गद्दों पे फजर छोड़ी होगी। हुजूर कब्र में आकर ये कह ये तो गद्दार है, मेरी आंखों की ठंडक को अदा नहीं करता था, ये तो चेहरे की से मेरा नूर निकालकर गटरों में फेंकता था। नबी को अपनी तरह बशर कहलाने वालों के साथ उठता बैठता था, नबी के इल्मे गैब के मुनकिरीन के साथ रिश्तेदारियां करता था, सलातो सलाम भी पढ़ता था, सलाम का मजाक उड़ाने वालों के साथ रिश्तेदारियां भी। ये मेरा नहीं है, अल्लाह ना करे, अल्लाह दुश्मन को भी कभी वो दिन न दिखाए, कभी वो दिन न दिखाए कि जिस दिन नबी कह दे ये मेरा नहीं है। खुदा नाराज हो, नबी के वसीले से खुदा को मना सकते हैं। वो नबी नाराज हो जाए कहां जाए, किसके दरवाजे पे दस्तक देंगे? ये सोचते हो अगर वो नाराज होके चले जाएं तो किसी दूसरे नबी का दामन पकड़ोगे? हदीस सुनो, हदीस, कयामत का दिन होगा, मेरे रसूल फरमाते हैं जहन्नम लाई जाएगी, लाखों फरिश्ते होंगे जहन्नम को हाँक कर लाते होंगे, बदबू निकलती होगी, जहन्नम के शरारे निकलते होंगे। खुदा का गजब एक तरफ, दूसरी तरफ जहन्नम का दहकना, वो जहन्नम जिसकी बदबू से लोगों के पित्ते पानी हो रहे होंगे। ऐसे वक्त में नेक, परहेजगार, मुत्तकी सबकी जबान पे होगा नफ्सी 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 नफ्सी, मेरा हाल क्या होगा, मेरी क्या, सबको अपनी पड़ी होगी। हत्ता कि अंबिया भी कहेंगे नफ्सी नफ्सी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा पैगंबर भी कहेगा नफ्सी नफ्सी, आदम अलैहिस्सलाम जैसा पैगंबर भी कहेगा। जो साहिबे जो नबूवत के जो नबूवत वाले जिनको अल्लाह ने नबूवत दी वो अंबिया नफ्सी नफ्सी कहेंगे। नमाजियों अपनी नमाज पे कहां नाज कर रहे हो? सब नफ्सी नफ्सी कहेंगे। उस दिन अगर किसी की जबान पे उम्मती उम्मती होगा, वो मेरे और आपके आका होंगे। उस दिन वो अपने आप की फिक्र नहीं, अपनी उम्मत की फिक्र कर रहे होंगे और सजदा करके उम्मत को बख्शवा रहे होंगे। तो याद रखो, अगर खुदा नाराज हो तो हम नबी के वसीले से खुदा को मना सकते हैं। नबी नाराज हो जाए किसके पास दस्तक दे? आका फरमाते कयामत के दिन जनाब इब्राहिम को भी मेरी हाजत होगी। अरे जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनकी हाजत होगी तो क्या हमें आपको नहीं होगी? इसीलिए इमाम कहते हैं वो जहन्नम में गया
جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، اس لیے ان کا دل نہ دکھاؤ، ان کے دل کو تکلیف نہ پہنچاؤ، ورنہ قبر میں آئیں گے ضرور، اور اگر منہ پھیر کر چلے گئے تو کیا بنے گا؟ اس لیے سچی توبہ کر لو، موت کو آنا ہے، موت آئے گی، ضرور آئے گی موت، اس لیے اپنی آخرت کی فکر کرو، آخرت کی تیاری۔ بہرحال جناب رابعہ بصری نے کہا حسن بصری پل صراط پر سے سب گزریں گے، یہی عرض کر رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، سب گزریں گے، تم میں سب، میں پل صراط سے پار لگوں گی یا کٹ کے گروں گی، کس میں میرا شمار ہوگا؟ امام حسن بصری اس پہ بھی چپے۔ 3 سوال ہے، میں جنتی یا جہنمی، میرا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں یا الٹے ہاتھ میں، میں پل صراط سے گزر جاؤں گی کہ کٹ کے گروں گی؟ امام حسن بصری چپ تھے۔ رابعہ نے کہا حسن جواب دو نا، بولو حسن جواب دو۔ امام حسن بصری کے لب کھلتے ہیں، اب جواب سنو، جواب سنو، جو علی کا مرید و خلیفہ اس کا جواب سنو، علی جس کو خطیب کہے خطابت کی اجازت دے اس کا جواب سنو، جس کو دنیا شیخ المشائخ کہتی ہو، امیر المومنین فی الحدیث کہتی ہو، جس کی شاگردی پر لوگ ناز کرتے ہو، اس حسن بصری کا فرماتے ہیں رابعہ تیرے 3 سوال میں نے سنے، اس کا جواب یہ رابعہ تو تیرے بارے میں پوچھ رہی ہے کہ تو جنتی یا جہنمی، حسن بصری اپنے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ حسن بصری جنتی ہے یا جہنمی، تو تیرے بارے میں پوچھے، مجھے خود کو پتا نہیں میں کون ہوں۔ امید کی جا سکتی ہے، یقین سے نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ خدا چاہے نا تو نبی کے بیٹے کو بھی جہنم میں ڈالے۔ توجہ آپ کی، مجھے وہابی نہ سمجھنا، میں سنی ہوں الحمدللہ، اور میرا خاندان جو ہے وہ مجھ سے لے کر مولا علی تک سب سنی ہوئے ہیں، سرکار کی نالین کا صدقہ، ہم لوگ تحدیث نعمت کے لیے صاحب شجرہ لوگ ہیں، اتنی طویل کڑیاں ہیں سنیت کی، لیکن کہہ رہا ہوں سن لو، اللہ چاہے تو نبی کا بیٹا، اصل بیٹا، آج جتنے اولاد کہلاتے پھر رہے نا، وہ اگر سچے ہیں تو نسل میں ہے، اصل نہیں، ایک نسل ہوتی اور ایک اصل، جو ڈائریکٹ بیٹا ہوتا ہے نا وہ اصل ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ نسل ہے۔ ہم تعظیم کرتے ہیں نسب کی، نسب قیامت کے دن کام آئے گا، لیکن خدا چاہے تو نبی کے بیٹے کو بھی جہنم میں ڈال دے، اسے کون پوچھنے والا ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں جائے گا؟ تم بھول گئے آخرت کو؟ ارے جب نوح کا بیٹا جہنم میں جائے گا، ہم تم کون ہے؟ کیوں فراموش کر بیٹھے ہو؟ کیوں بھلا بیٹھے ہو آخرت کو؟ حسن بصری کہتے رابعہ تو جنتی یا جہنمی یہ تمہیں بتا ہی نہیں سکتا، مجھے بھی نہیں معلوم کہ میں جنتی ہوں کہ جہنمی۔ رابعہ تو کہتی ہے کہ تیرا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ہوگا کہ الٹے ہاتھ میں، مجھے میرے بارے میں پتا نہیں سیدھے ہاتھ میں دے گا کہ الٹے ہاتھ میں۔ تو کہتی ہے تو گزرے گی کہ کٹ کے گر جائے گی جہنم میں، مجھے میرے بارے میں یقین نہیں ہے کہ میں پل صراط سے گزروں گا کہ کٹ کے گروں گا۔ رابعہ بصری کہتی حسن نکاح کے لیے بہت سی عورتیں مل جائے گی، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس نکاح کے لیے ٹائم نہیں ہے، کیونکہ میرے لیے یہ 3 بڑی بڑی گھاٹیاں ہیں، مجھے یہ تینوں گھاٹیاں طے کرنا ہے، مرنے سے پہلے اس یقین کی منزل پر پہنچنا ہے کہ میں جنتی ہوں، مرنے سے پہلے یہ یقین پانا ہے کہ میرا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ہوگا، مرنے سے پہلے یہ گارنٹی لینا ہے کہ میں پل صراط سے پار لگوں گی، چلے جاؤ یہاں سے اور مجھے آخرت کی تیاری کرنے دو، مجھے وقت نہیں ہے نکاح کا، بہت سی عورتیں ملے گی شادی کے لیے، نکاح کے لیے مجھے تو آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ امام حسن بصری کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہتے رابعہ اب شاید تیرے بعد اب ایسی فکر والی عورت پیدا نہیں ہو سکتی، اور یہ کہتے ہوئے آپ تشریف لے گئے۔ جب یہ فکر رابعہ کی تھی،
جسے نکاح کرنے کی فرصت نہیں. عورت کے لیے نکاح مباح ہے. اعلی حضرت نے تحقیق کی ہے نا, میں اس میں بھی الجھانا نہیں چاہتا. نکاح مردوں کے لیے سنت ہے, عورتوں کے لیے نکاح مباح ہے یا زیادہ سے زیادہ مستحب ہے. تو رابعہ ایک مباح کام آخرت کی تیاری کے لیے کرنا نہیں چاہتی, اور ہم گندی تصویریں دیکھ کر ٹائم پاس کر رہے ہیں. ٹائم پاس کس کے لیے؟ جس کی آخرت کی اتنی بڑی گھاٹی ہو, اس کو ٹائم پاس کے لیے وقت کہاں سے مل گیا. بس اختتام پر ایک بات, بھائی بیٹھ جاؤ بس. اچھا ٹھیک. آخرت کے لیے اپنی زندگی کو تبدیل کرو, توبہ کرو, بدل ڈالو اپنی زندگی کو, تبدیل کرو اپنی زندگی کو. ٹائم پاس ہمارے پاس وقت کہاں ہے؟ اللہ نے ہمیں بھیجا ہی آخرت کی تیاری کے لیے ہے. ہاں وقت تو وہاں بھرپور ہوگا, پھر عیش کرنے ہوں گے تو جنت میں کریں گے انشاءاللہ. لیکن یاد رکھو آخرت کی فکر کرو. ایک دن اختتام پہ لے جا رہا ہوں اپنی گفتگو. ایک دن سعید ابن مسیب کہتے ہیں, توجہ فرمائیں, کہ مولا علی نے مجھ سے کہا سعید چلو. یہ سعید ابن مسیب تابعی ہیں, مولا علی کے شاگرد ہیں. واقع کربلا کے بعد جو مسجد نبوی کے حالات انہوں نے بیان فرمائے. تو سعید ابن مسیب کہتے ہیں علی مرتضیٰ نے کہا, مولا علی نے کہا سعید چلو قبروں کی زیارت کے لیے. فرماتے ہیں ہم قبرستان گئے. قبرستان جانے کے بعد مولا علی نے قبر والوں کو سلام کیا. قبر والوں کی طرف سے جواب آیا. علی مرتضیٰ قبروں پر رک گئے اور کہنے لگے اے قبر والوں بتاؤ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جب تم ہم سے جدا ہوئے تو خدا نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ایک قبر سے آواز آئی, علی تم ہمارا حال پوچھتے ہو, پہلے یہ بتاؤ کہ ہم تم سے جدا ہوئے تو تمہارے حالات کیا تھے؟ مولا علی نے رپورٹ دی دنیا کی, سنو جب تم ہم سے جدا ہو گئے نا تو تمہاری بیویاں جو تھی, جو بیوہ ہو گئی, انہوں نے تمہارے بعد دوسروں سے نکاح کر لیا. ظاہر سی بات ہے بیوہ کو اجازت ہے, عدت گزارنے کے بعد وہ نکاح کر سکتے جس سے چاہے. تو مولا کائنات نے کہا تمہاری وہ بیویاں جس سے تم دل لگا بیٹھے تھے, تمہارے انتقال کے بعد انہوں نے دوسروں سے نکاح کیا. وہ مال جو تم نے کمایا تھا اس مال کو تمہارے وارثوں میں تقسیم کر دیا گیا. آج وہ مال تمہاری مرضی کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. مال وہ استعمال کر رہے ہیں, جواب تم نے دینا ہے. تمہارا مال وارثوں میں تقسیم ہو گیا, تمہارا مال وارثوں میں بٹ گیا. اور فرمانے لگے مولائے کائنات جو تم نے خوبصورت مکان بنائے تھے اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے. مولا کہتے ہیں اب اس سے زیادہ میں کیا بیان کروں, ذرا تم بھی تو بتاؤ ہم سے جدا ہونے کے بعد تم پر کیا گزری. تو ایک قبر سے غمگین آواز آئی. سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ جب قبر سے غمگین آواز آئی تو میں نے کان لگایا, آواز آ رہی تھی علی کیا پوچھتے ہو, جب ہم تم سے جدا ہوئے اور قبر میں رکھے گئے تو یہ کفن پرانا ہو گیا, کفن پھٹ گیا. کتنے قیمتی قیمتی کپڑے پہن کر اتراتے ہیں, کفن کو بھول چکے ہو. دنیا سے کفن کے سوا کیا لے جانا ہے؟ آج میری قوم کے جوانوں کا حال بہت برا ہے. سوچتے کہ جوانی میں مرنا ہی نہیں ہے, موت کبھی بھی آئے گی. کیا خیال ہے سکندر کے بارے میں؟ سکندر اعظم 356 قبل مسیح میں پیدا ہوا. اس کا باپ یونان کے ایک چھوٹے سے دیہات کا بادشاہ تھا. سکندر اتنا ذہین تھا, اتنا ذہین تھا, میں حیران ہوں اس کی تاریخ پڑھ کے کہ اس نے صرف 15-16 سال کی قلیل مدت میں آدھی سے زیادہ دنیا فتح کر لی. کس دور میں؟ گھوڑوں کے اور کھچر کے دور میں. اور 323 قبل مسیح میں 38 سال 8 مہینے کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا. عالم جوانی میں, عالم شباب میں, ٹائیفائڈ کے معمولی مرض میں اس کا انتقال ہو گیا.
لوگ سمجھتے سکندر کوئی بوڑھا ہو کر کے مرا ہوگا. 38 سال 8 مہینے کی عمر میں وہ مرا ہے. جس نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کی ہوگی محنت کر کے, اس نے سوچا کیا ہوگا, کتنے خواب دیکھے ہوں گے اس نے, عیش کے, عشرت کے, اس نے کیسی زندگی گزارنے کا منصوبہ بنایا ہوگا. لیکن 38 سال 8 مہینے کی عمر میں عالم جوانی میں, عالم شباب میں انتقال ہو گیا. اے میری قوم کے جوانوں, دنیا سے ایک دن تو جانا ہے. دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے. میرے بھائی, موت کا فرشتہ آئے اس سے پہلے توبہ کر لو, اپنے اللہ سے صلح کر لو, اپنے اللہ کو منا لو. ایک مجذوب نے اچانک بستی میں صدا لگائی, اے اللہ کے بندو, اے اللہ کے بندو, اللہ تم سے صلح کرنے کے لیے تیار ہے, صلح کر لو. اللہ تم سے صلح کرنے کے لیے تیار ہے, صلح کر لو. اور چند دنوں کے بعد وہ بزرگ قبرستان میں دیکھے گئے تو کہتے, اے اللہ, یہ تیرے بندے صلح کرنے کے لیے تیار ہے, تو ان سے صلح کر لے. یہ تجھ سے صلح کرنے کے لیے تیار ہے, صلح کر لے. لوگوں نے پوچھا, بابا آپ تو بستی میں یہ چلا رہے تھے کہ اللہ کے بندو اللہ سے صلح کر لو, اللہ تیار ہے صلح کے لیے, اور یہاں کہتے ہیں اللہ ان سے صلح کر لے, یہ صلح کرنے کے لیے تیار ہے. بات سمجھ میں نہیں آتی. بزرگ کا جواب سنو. فرماتے جب تک انسان زندہ ہے اس وقت تک اللہ اس سے صلح کرنے کے لیے تیار ہے کہ توبہ کر, میں معاف کر دوں گا, توبہ کر لے میں معاف کر دوں گا. اللہ صلح کرنے تیار ہے. لیکن جب مر گیا اور عذاب میں گرفتار ہو گیا, اب بندہ توبہ کے لیے تیار, مگر اللہ توبہ قبول کرنے والا نہیں. توبہ کی قبولیت کے دروازے موت سے پہلے کھلے ہیں, موت کے بعد نہیں. اس لیے سچی توبہ کر لو. تو عرض یہ کر رہا تھا, مولا کائنات کو آواز آئی, علی جب ہم تم سے جدا ہو گئے ہمارے کفن پھٹ گئے, بوسیدہ ہو گئے. سب سے پہلے یہ خوبصورت بال جھڑ گئے, جھڑ جھڑ کے گر گئے. آج کتنے بالوں کو سنوارتے ہو, بال گرنے لگے تو ایک سے ایک دوائیاں, کتنے اہتمام کرتے ہو, اچھے سے اچھا صابن, اچھے سے اچھا شیمپو کا استعمال, بال اچھے ہوں. علی مرتضیٰ کو آواز آئی, مولا ہمارے بال جھڑ جھڑ کے زمین پہ گر گئے. یہ آنکھیں جن آنکھوں سے لوگوں کو دیکھتے تھے, اتراتے تھے, یہ آنکھیں پانی بن کر کے بہ گئی. علی اس جسم کو قبر کے کیڑے کھا رہے ہیں, اور پیٹ پھٹ گیا, اور پیٹ سے اتنی شدید گندی بدبو آ رہی ہے کہ اگر اللہ ہم پر کوئی اور عذاب مسلط نہ بھی کرے, صرف ہمارے پیٹ کی بدبو ہی ہمارے لیے بہت بڑا عذاب ہے. فرماتے ہیں سعید ابن مسیب, یہ آواز آئی اور اس کے بعد پھر کہا, علی اس سے زیادہ ہم تم کو کیا بتائیں. سعید ابن مسیب کہتے ہیں مولا علی اتنا روئے, اتنا روئے, اتنا روئے کہ مجھے یوں لگا کہ روتے روتے کہیں مولا علی جان نہ دے دیں. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ہمارے بزرگوں کی یہ فکر تھی, آؤ ہم سب اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونے کی کوشش کریں, سچی توبہ کریں, اللہ کو منا لو, رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو. سنی دعوت اسلامی اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک ہے. نوجوانوں سے میری گزارش ہے, سنی دعوت اسلامی کے قریب آئیں, تحریک سنی دعوت اسلامی کے مبلغ بنے, خود کو دین کے لیے تیار کرو, اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرو, اپنی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کرو. قبر میں کسی نے نہیں آنا ہے, میدان محشر میں کسی نے ساتھ نہیں آنا ہے, اس لیے ہم اپنی تیاری خود کریں. اگر آج آنکھیں کھل گئی تو ٹھیک, ورنہ مرنے کے بعد پچھتانے سے کوئی کام نہیں چلے گا. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو, آگے کے لیے کل کو کیا روانہ کر رہے ہو غور کرو, فکر کرو. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون, اللہ تمہارے ایک ایک پل کی خبر رکھتا ہے. وہ خدا ہم سب کو دیکھ رہا ہے. جب بھی انسان تیرا نفس تجھے گناہ کی طرف لے جائے تو دل میں خیال کر لینا, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. بس ایک حدیث پاک پر اپنی گفتگو ختم کر دیتا ہوں, وقت تو بہت زیادہ ہوا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں, علامہ ابن الجوزی نے اس حدیث کو لکھا
کہ یہ حدیث اللہ کے رسول کو اتنی پسند تھی، اتنی پسند تھی، اتنی پسند تھی کہ آقا اپنی محفل میں اس حدیث کو بار بار بیان کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں بچہ تھا، بچپنے کے باوجود میں نے کم و بیش 4 یا 7 مرتبہ اس حدیث کو سنا۔ کیا حدیث مبارکہ کیا ہے؟ جب بندے کا دل گناہ کی طرف جائے اور وہ یہ سوچ لے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ یہ سوچ کے چھوڑ دے تو اس کا فائدہ اس کو کیا ملتا ہے؟ میرے سرکار نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کا نام کفل تھا۔ کفل بہت عیاش، بہت مجرم، بہت بڑا گنہگار، بس وہ ڈھونڈتا ہی رہتا تھا گناہ کے مواقع۔ آقا کریم فرماتے ابن عمر نقل کرتے، بیان کرتے، ابن الجوزی نقل کرتے کہ کفل ایک دن گناہ کے لیے کوئی ساتھی ڈھونڈ رہا تھا۔ اس نے دیکھا ایک لڑکی ہے خوبصورت جو ضرورت کی ماری ہے اور وہ لوگوں سے کچھ مانگ رہی ہے، لیکن کسی نے اس کو کچھ دیا نہیں، کچھ نہیں دیا۔ کفل نے دیکھا کہ یہ سب سے مانگتی، کوئی اس کو دیتا نہیں، تو کفل اس کے پاس گیا اور جا کر کہتا ہے لڑکی تجھے کیا چاہیے؟ کیوں لوگ تجھے نہیں دیتے؟ لڑکی نے کہا میں مجبور ہوں، مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، اتنے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اس کو چند پیسوں کی ضرورت تھی، لیکن کفل نے 100 درہم نکال کر اس کی جھولی میں ڈال دی، یعنی چند کی ضرورت تھی، اس نے بہت زیادہ دے دیا۔ تو لڑکی شکرانے کے انداز میں اس کا چہرہ دیکھنے لگی تو کفل سمجھ گیا کہ یہ لڑکی جو ہے وہ میرے احسان تلے دب گئی۔ کفل نے کہا یہ میں نے قرضہ نہیں دیا، یوں ہی دیا ہے، لے جاؤ خرچ کرو۔ لڑکی نے کہا تم بہت اچھے ہو، تم نے میری مدد کی۔ کفل نے کہا میں نے تمہاری مدد تو کی لیکن اس کے بدلے کچھ نہیں چاہتا، بس ایک چیز ہے۔ کہا کیا؟ چل کر ذرا تھوڑی دیر میرے گھر بیٹھو، کچھ باتیں کرتے ہیں۔ کفل اس لڑکی کو گھر لایا اور لانے کے بعد اس کے قریب بیٹھ کر باتیں کرنے لگا، سارے کھڑکی دروازے بند کر دیے۔ ابن عمر کہتے ہیں آقا کریم کے فرمان کا مفہوم ہے سارے گھر کے کھڑکی دروازے بند کرنے کے بعد باتیں کرتے کرتے اچانک کفل نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، لڑکی تھر تھر کانپنے لگی۔ کفل نے کہا لڑکی محلے کے کسی آدمی نے تیری مصیبت میں تیرا ساتھ نہیں دیا، اب تو کس سے ڈر رہی ہے؟ کون دیکھے گا تو کیا کرے گا؟ کوئی دیکھنے والا تو ہے نہیں، سارے کھڑکی دروازے تو بند ہیں۔ لڑکی نے کہا کفل میں جانتی ہوں اس سے پہلے تو نے بہت مرتبہ یہ گناہ کیا ہوگا جو تو کرنے جا رہا ہے، لیکن آج سے پہلے کبھی میں نے یہ گناہ نہیں کیا جو تو مجھ سے کروانا چاہتا ہے۔ لڑکی نے کہا، لڑکی سے کفل نے کہا تو آخر تو نے نہیں کیا تو تو ڈر کس سے رہی ہے؟ لڑکی نے کہا میں اللہ سے ڈر رہی ہوں، یہ تو جو زنا کرنا چاہتا ہے نا میرے ساتھ، میں قیامت کے دن کون سا منہ لاؤں گی، منہ میں کون سی طاقت لاؤں گی کہ اللہ کے سامنے اتنے بڑے جرم کا اقرار کر سکوں؟ ارے جب انسان محلے کے چند لوگوں کے سامنے اپنے جرائم کا اقرار نہیں کر سکتا تو اتنے بڑے جرم کا اقرار اللہ کے سامنے، رب کی بارگاہ میں؟ لڑکی نے کہا میں خدا سے ڈرتی ہوں، میرے منہ میں وہ طاقت کہاں سے آئے گی کہ میں اتنے بڑے جرم کا اقرار کروں گی جب اللہ مجھ سے پوچھے گا، اور اللہ ضرور پوچھے گا۔ کفل کے دل پہ بہت اثر ہوا۔ کفل نے کہا لڑکی اگر آج سے پہلے تو نے نہیں کیا تو جا، آج بھی مت کر، یہ پیسے لے جا اور گھر چلی جا۔ لڑکی گھر سے باہر نکلی، ادھر لڑکی گھر سے باہر نکلی، ادھر کفل کے دروازے پہ موت کے فرشتے نے دستک دی اور اس کو موت آ گئی۔ یعنی اگر وہ لڑکی کو نہ چھوڑتا تو اس کو کس حالت میں موت آتی؟ اللہ اکبر، اس کو موت آئی۔ پورے محلے کے اندر جنگل کی آگ کی طرح ہوا پھیل گئی کہ کفل مر گیا، مر گیا، مر گیا۔ محلے کے خشک و زاہدین نے شور مچایا کہ کفل تو مر گیا، بہت بڑا مجرم تھا، پتہ نہیں اس کا منہ کیسا ہو گیا ہوگا۔ پورے محلے میں گنہگار مشہور تھا نا، کیا ہوا ہوگا، کیا ہوا ہوگا، کیا ہوا ہوگا۔ لیکن کہا بھئی وہ تھا تو مسلمان، ہم نے اس کو
مٹی تو دینا ہے, اس کو دفن تو کرنا ہے, اپنی ذمہ داری سے سبکدوش تو ہونا ہے نا. چلو چل کر کے دیکھتے کہ کچھ بھی ہو گیا ہوگا, کچھ بھی کیا ہوگا, چلو ہم اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائیں. جب اس کے دروازے پر لوگ پہنچے تو دروازہ بند تھا, لیکن لوگوں کی حیرت کی انتہا نہیں تھی. کفل کے دروازے پر نور کے قلم سے لکھا ہوا تھا, کفل نے اللہ سے ڈر کر ایک گناہ چھوڑ دیا, اللہ نے اس کے سارے زندگی کے گناہوں کو بخش دیا. ایک گناہ چھوڑا اللہ کے خوف سے, ساری زندگی کے گناہ بخش دیے گئے. جب انٹرنیٹ پر تمہارے ہاتھ اس بٹن پر پہنچے جہاں سے گندی تصویریں کھلتی ہو, موبائل پر تمہارے ہاتھ اس بٹن پر پہنچے جہاں سے گندی فلموں کا آغاز ہوتا ہو, تو صرف اتنا تصور کر لینا, یا کسی کی طرف تمہاری نگاہیں اٹھتی ہو, یا شراب کے اڈوں کی طرف قدم بڑھتے ہو, یا ناجائز کاموں کی طرف طبیعت میلان کرتی ہو, اس وقت اتنا سوچ لینا اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. انشاءاللہ تمہارے قدم رکتے چلے جائیں گے. اور اگر ایک بھی گناہ اس تصور سے چھوڑ دیا نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, مبارک ہو, اللہ اپنے کرم سے تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا. اللہ سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ اپنے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ